بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، دیوبند مسئلہ کے بناسپتی مناظر مولوی ابو ایوب عرف دیوگندی بد زمانہ رسوائے زمانہ، اس کا ذرا آپ قریب سماعت فرمائیں اور فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ ایسا آدمی دیو کا مناظر ہے اور ممبر رسول پر کیسی کیسی بےہودہ، کیسی کیسی غلیظ، کیسی کیسی گندی گالیاں اور غلط گالیاں استعمال کر رہا ہے ممبر رسول پر، وہ ذرا آپ خود سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ ہاں عاشق جو ہوتا ہے نا، وہ بیوی اور ماں کے فرق میں نہیں پڑا ہوتا، کبھی ادھر چڑھ جاتا ہے کبھی ادھر چوبنے لگ جاتا ہے۔ عاشق جو ہوا نا، بیوی اور ماں کا فرق عاشق نہیں کرتا، کبھی ماں کے پاس چلا جاتا کہتا تو میری بیوی ہے، اور کبھی بیوی کے پاس چلا جاتا تو میری اماں جان اماں، یہی کرتا ہے نا عاشق۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے مولوی ابو ایوب کذاب زمانہ اس کا کلپ سماعت فرما لیا ہے، جو کہ خود اپنی گندی زبان سے گندے الفاظ نکال رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کن بدبخت لوگوں نے، بیوقوف لوگوں نے اس کو ممبر رسول پر بیٹھا دیا۔ حضرات، ممبر رسول پر ایسی گفتگو کرنا کہ عاشق جو ہوتا ہے وہ کبھی ماں پر چڑھ جاتا ہے، کبھی بیوی پر چڑھ جاتا ہے، کبھی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، بیوی سے کہتا ہے تو میری ماں ہے، اور کبھی ماں کے پاس چلا جاتا ہے کہ تو میری بیوی ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ممبر رسول پر مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ دیوبند مسئلہ کے مناظر ہی ایسی گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو مدارس میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ کبھی ماں پر چڑھ جاؤ، کبھی بیوی پر چڑھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو یہی سکھایا جاتا ہے۔ اگر یہ بات اور یہی گفتگو ابو ایوب صاحب پر میں فٹ کر دوں تو ناراض نہیں ہونا۔ ابو ایوب صاحب، یقیناً یہ کام تم خود کرتے ہوگے، کبھی ماں پر چڑھ جاتے ہوگے، کبھی بیوی پر، کیونکہ یہ رد عمل ہے کہ ممبر رسول پر یہ کام کر رہا ہے۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر آگے دیوبندی عوام بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ سن رہی ہے، کیونکہ دیوبند کے اندر بے حیائی تو بالکل عام ہی ہے نا، کیونکہ قاسم ننوتوی نے خود اقرار کیا ہے قصص الاکابر کے اندر کہ میں بے حیا ہوں۔ قاسم ننوتوی جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے، وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں بے حیا ہوں۔ تو جس کا بانی بے حیا ہوگا اور ہے، اس کی اولاد تو اعلیٰ درجے کی بے حیا ہوگی نا۔ جیسے یہ ابو ایوب ممبر رسول پر بے حیائی کو عام کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ عاشق جو ہوتا ہے کبھی ماں پر چڑھ جاتا ہے، کبھی بیوی پر چڑھ جاتا ہے، کبھی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے کہ تو میری ماں ہے، اور کبھی ماں کے پاس چلا جاتا ہے کہ تو میری بیوی ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا یہ عوام اس سے کیا تاثر لے گی کہ یہ ممبر رسول پر ایسی گندی اور غلیظ ترین زبان استعمال کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو حیا بھی نہیں آتی۔ بھلا حیا ان کو کیسے آئے؟ ان کا جو بانی دارالعلوم دیوبند تھا، وہ تو خود کہتا ہے کہ میں بے حیا ہوں، تو ابو ایوب صاحب تو اعلیٰ درجے پر بے حیائی کے مقام پر فیض ہوں گے، اور ہیں، اس کی زبان یہی بتا رہی ہے۔ تو یہ دیوبند مسئلہ کے مناظر ہی ایسا کام کر سکتے ہیں، جو کہ یہ خود کہہ رہا ہے۔ جو عاشق جو ہوتا ہے وہ کبھی ماں پر چڑھ جاتا ہے، کبھی بیوی پر چڑھ جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ ابو ایوب صاحب خود یہ کام کرتا ہے، جو خود کہہ رہا ہے، جس کے اندر جو بات ہوتی ہے اس کی اصل اس کے اندر سے خود ہی بولا کرتی ہے، جیسے ابو ایوب صاحب کی زبان یہ خود بول رہی ہے۔ جو عاشق جو ہوتا ہے کبھی ماں پر چڑھ جاتا ہے، کبھی بیوی پر چڑھ جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ ابو ایوب صاحب یہ خود کام کر رہے ہیں، جو خود یہ بول رہے ہیں، ورنہ کوئی مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی گنہگار سے گنہگار ہو، وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کبھی بیوی کے پاس چلا جائے کہ تو میری ماں ہے، کبھی ماں کے پاس چلا جائے کہ تو میری بیوی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ مسلمان گنہگار، شرابی ہو، جتنا سود خور ہو، بہت بڑا گنہگار ہو، بہت بڑا گنہگار ہو، یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ کام تو ابو ایوب صاحب خود ہی کر سکتے ہیں، یا اس کے مسلک کے علماء اور مولوی ہی کام کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے بدبخت لوگوں سے عوام کو اللہ پاک محفوظ اور مامون فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔